اسی کا تصور اور تاریخی ارتقاء ریاستی نظم و نسق کے مطالعے کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ بیوروکریسی سے مراد ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ ہے جس میں سرکاری امور باقاعدہ قواعد، ضابطوں، درجہ بندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ اس نظام کا بنیادی مقصد حکومتی فیصلوں میں تسلسل، غیر جانبداری اور کارکردگی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کے جدید نظریاتی تصور کو منظم شکل دینے کا سہرا جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بیوروکریسی کو ایک عقلی اور قانونی اختیار یعنی ریشنل لیگل اتھارٹی پر مبنی نظام قرار دیا۔ ویبر کے مطابق ایک مؤثر بیوروکریسی کی نمایاں خصوصیات میں واضح اختیارات کی تقسیم، تحریری قواعد، پیشہ ورانہ مہارت، غیر شخصی رویہ اور باقاعدہ درجہ بندی شامل ہے۔ ان کے نزدیک یہ ماڈل جدید ریاستوں کے پیچیدہ انتظامی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگرچہ بیوروکریسی کا نظریاتی خاکہ جدید دور میں تشکیل پایا، لیکن اس کی عملی جڑیں قدیم تہذیبوں تک جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم چین میں شاہی امتحانی نظام کے ذریعے اہل افراد کو سرکاری بیوروکریسی کا تصور اور تاریخی ارتقاء ریاستی نظم و نسق کے مطالعے کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ بیوروکریسی سے مراد ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ ہے جس میں سرکاری امور باقاعدہ قواعد، ضابطوں، درجہ بندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ اس نظام کا بنیادی مقصد حکومتی فیصلوں میں تسلسل، غیر جانبداری اور کارکردگی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کے جدید نظریاتی تصور کو منظم شکل دینے کا سہرا جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بیوروکریسی کو ایک عقلی اور قانونی اختیار یعنی ریشنل لیگل اتھارٹی پر مبنی نظام قرار دیا۔ ویبر کے مطابق ایک مؤثر بیوروکریسی کی نمایاں خصوصیات میں واضح اختیارات کی تقسیم، تحریری قواعد، پیشہ ورانہ مہارت، غیر شخصی رویہ اور باقاعدہ درجہ بندی شامل ہے۔ ان کے نزدیک یہ ماڈل جدید ریاستوں کے پیچیدہ انتظامی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگرچہ بیوروکریسی کا نظریاتی خاکہ جدید دور میں تشکیل پایا، لیکن اس کی عملی جڑیں قدیم تہذیبوں تک جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم چین میں شاہی امتحانی نظام کے ذریعے اہل افراد کو سرکاری خدمات کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ یہ نظام میرٹ اور نظم و ضبط پر مبنی انتظامیہ کی ابتدائی مثال سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قدیم مصر اور رومی سلطنت میں بھی تحریری ریکارڈ، ٹیکس وصولی اور سرکاری عہدوں کی درجہ بندی موجود تھی، جو منظم حکمرانی کے لیے ضروری تھی۔ جدید بیوروکریسی کی تشکیل میں یورپی ریاستوں نے اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر فرانس اور برطانیہ میں۔ فرانس میں مرکزی حکومت کے مضبوط کنٹرول نے منظم سرکاری ڈھانچے کو فروغ دیا، جبکہ برطانیہ میں 19ویں صدی کی سول سروس اصلاحات نے میرٹ پر مبنی تقرریوں کو رواج دیا۔ اس کے نتیجے میں پیشہ ورانہ اور غیر سیاسی سرکاری ادارے قائم ہوئے، جو جدید بیوروکریسی کی بنیاد بنے۔ صنعتی انقلاب کے بعد ریاستی ذمہ داریوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ شہری آبادی کے پھیلاؤ، معیشی سرگرمیوں کے فروغ اور عوامی خدمات کی بڑھتی ہوئی ضرورت نے حکومتوں کو مزید منظم انتظامی ڈھانچے قائم کرنے پر مجبور کیا۔ اسی تناظر میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دیگر صنعتی ممالک میں سرکاری محکموں کی توسیع ہوئی اور پیشہ ورانہ سول سروس کا قیام عمل میں آیا۔ 20ویں صدی میں بیوروکریسی جدید ریاست کا لازمی جزو بن گئی، لیکن اس پر تنقید بھی ہوئی۔ ناقدین کے مطابق حد سے زیادہ قواعد، سست روی اور اختیارات کا ارتکاز کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حالیہ دہائیوں میں نیو پبلک مینجمنٹ جیسے اصلاحاتی رجحانات سامنے آئے، جن کا مقصد بیوروکریسی کو زیادہ لچکدار، جواب دہ اور عوام دوست بنانا تھا۔ مختصراً، بیوروکریسی کا تصور قدیم انتظامی روایات سے ابھر کر جدید ریاستی نظام کا بنیادی ستون بن چکا ہے۔ اس کی تاریخی ترقی یہ ظاہر کرتی ہے کہ منظم، پیشہ ورانہ اور قواعد پر مبنی انتظامیہ مؤثر حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے، اگرچہ اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل اصلاحات بھی ضروری رہتی ہیں۔